السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 13واں باب، باب فی بیان کثرت طرق الخیر، اور حدیث نمبر 138 ہے۔ عن ابی محمد عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، سیدنا ابو محمد یہ ان کی کنیت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 خصلۃ، کہ 40 قسم کی خصلتیں ہیں، اعلیٰ ان میں سے جو سب سے بلند ہے یا سب سے اچھی یا سب سے اعلیٰ ہے، منیحۃ العنز، بکری کا دودھ پینے کے لیے کسی کو دینا، ما من عامل یعمل بخصلۃ منہا رجاء ثوابها، کہ وہ یہ عمل کرتا ہے، عامل ان میں سے کسی ایک خصلت پر عمل کرتا ہے ثواب کی امید پر اور اللہ سے اس وعدے پر جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، وتصدیق موعودها الا ادخلہ اللہ الجنہ، یعنی جو اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ کے وعدوں پر تصدیق کرتے ہوئے وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت ضرور عطا کرتا ہے۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی روایت ہے۔ المنیحہ ان یعطیہ ایاہا لیأکل لبنہا ثم یردہا الیہ، منیحہ کی ادھر تشریح جو امام صاحب نے لکھی ہے کہ اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص وہ کسی کو بطور عطیہ اس لیے دے دیتا ہے کہ وہ اس کا دودھ دو کر پی لے، یعنی اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا لے اور وہ فائدہ اٹھانے کے بعد پھر اصل مالک کی طرف لوٹا دے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خصلت بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان میں 40 خصلتوں کا بتلایا، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ جو خصلت بتلائی وہ یہ، کیونکہ بکری کی مثال اس لیے یہاں آئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بکری کی اہمیت زیادہ تھی، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنے بچپن میں بکریاں چرائی ہیں، اور پھر بکریوں کو چرانا مشکل کام بھی ہے، کیونکہ بکریاں چھوٹا جانور ہوتا ہے، وہ دائیں بائیں بہت زیادہ جاتا ہے، ان کو سنبھالنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح تربیت فرمائی، اور پھر اس وقت عرب میں یہ جانور محبوب تھا، آج بھی محبوب ہے یہ، ویسے بھی جو کوئی اس کام کو کرتا ہے یا جس کا یہ بزنس ہے اس کے ہاں بکریوں کی اہمیت ہے، اور وہ اہمیت کو جانتے ہوئے کسی کو اپنی بکری یا اپنا جانور یا کوئی بھی اس کے علاوہ چیز ایسی ہے جو اس کے ہاں محبوب ہے، اچھی ہے، اعلیٰ ہے، وہ اپنے کسی ساتھی کو، کسی جاننے والے کو، کسی ہمسائے کو یا کسی اور کو یا کسی حاجت مند کو، کسی مسافر کو اس غرض سے دیتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، بھلے سواری کرنے کا فائدہ اٹھا لے یا دودھ کا وہ فائدہ اٹھا لے، یعنی اپنی بھوک پیاس اپنی ضرورت کو اس سے پورا کر لے، اور پورا کرنے کے بعد یہ جس کو دیا ہے وہ اصل مالک کی طرف اس کو لوٹا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت زیادہ ثواب رکھا ہے، اجر رکھا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں یہ فرمایا کہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ انسان جب یہ چھوٹی سی نیکی جو کرتا ہے، اگرچہ اس کو چیز اس کی ملکیت میں ہی رہتی ہے، صرف فائدہ اٹھانے کی غرض سے اس نے کسی کو دینی ہے، عارضی طور پر، مستقل نہیں، کچھ وقت کے لیے دینی اور پھر واپس آ جانی ہے، اس سے زیادہ نہیں کسی کو فرق پڑے گا، لیکن وہ اپنی ملکیت میں چیز رکھتا ہوا کسی دوسرے کو دیتا ہے، وہ فائدہ اٹھا کر اس کو واپس کر دیتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، اور اس سے ہمارے درمیان اگر ہم یہ عمل کریں، ہمارے درمیان آپس کی محبت کا بھی اضافہ ہوتا ہے، آپس میں انسیت بڑھتی ہے، قرب بڑھتا ہے، ایک دوسرے کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اصلاح معاشرہ کا بھی بہت بڑا درس ہے جو ہمیں اس سے لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور اپنے معاشرے کو اس طریقے سے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ایک دوسرے کی مشکل پریشانی کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اس آپس کی محبت جہاں بڑھے گی وہاں مسائل بھی حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو بھی اچھا کرے اور ہمیں بھی اچھا کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اندر آپس میں محبت پیار کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے نیکی کی تمنا رکھتے ہوئے ہر وقت ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس کو اچھا بنانے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔